امریکہ ایران مذاکرات، ٹرمپ نے پاکستان کو پسندیدہ قرار دے دیا۔ ٹرمپ نے مذاکرات کے لیے پاکستان آنے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان ایک بار پھر امن کا پل بن گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے گن گانے لگے۔ کیا پاکستان واقعی ایک بار پھر عالمی سفارتکاری کے مرکز میں داخل ہونے جا رہا ہے؟ کیا وہ لمحہ قریب ہے جب دنیا کی دو بڑی طاقتیں اپنے تنازع کے حل کے لیے اسلام آباد کا رخ کریں گی؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک حیران کن بیان دیتے ہوئے ایران کے ساتھ آئندہ مذاکرات کے لیے پاکستان کو ممکنہ ترجیح مقام قرار دے دیا ہے۔ کیا پاکستان واقعی ایک بڑے امن معاہدے کی میزبانی کرنے جا رہا ہے؟ کیا یہ مذاکرات مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال کو کم کریں گے؟ آپ دیکھ رہے ہیں 92 نیوز ڈیجیٹل اور میں ہوں محمد اسحاق۔ ناظرین، پاکستان ایک بار پھر عالمی سفارتکاری کا مرکز بننے جا رہا ہے۔ وہ لمحہ قریب ہے جب دنیا کی دو بڑی طاقتیں ایک بار پھر جنگ کے حل کے لیے اسلام آباد کا رخ کریں گی۔ ناظرین، ہم 3 دن سے یہی آپ کو بتا رہے تھے کہ پاکستان میں ہونے والا پہلا مذاکرات کا دور ناکام نہیں ہوا، کامیاب ہوا ہے، کیونکہ وہ 21 گھنٹے کی بیٹھک ناکام نہیں تھی۔ 21 گھنٹے بڑی طاقتوں کو ایک میز پر بٹھا دینا، براہ راست آمنے سامنے، یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی تھی اور پاکستان نے ثابت کر دیا، اور یہ بات آج ثابت ہو گئی جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ہم دوبارہ مذاکرات کے لیے پاکستان جائیں گے، اور جس کی ہم بات کر رہے تھے اسلام آباد اکارڈ 2.0، اور اب یہ اسلام آباد ایکارڈ 2.0 ہونے جا رہا ہے۔ اگلے 2 دن کے بعد ٹرمپ نے اس بات کا اشارہ دے دیا ہے، اور ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے دیکھا تھا جب مذاکرات کرنے کے بعد جے ڈی وینس نے پریس کانفرنس کی تھی تو ان کی باڈی لینگویج کے اندر وہ پازیٹیوٹی، وہ مثبت جو ایک جھلک نظر آ رہی تھی، وہ آپ نے دیکھی ہوگی۔ اس سے یہ لگ رہا تھا کہ مذاکرات ناکام نہیں ہوئے، مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں، کیونکہ ایران کا 21 افراد کے اوپر مشتمل جو وفد آیا تھا اس کے اندر وہ ایکسپرٹس شامل تھے جو کہ اس تمام تر ڈیل کو، ان تمام نکات کے اوپر بات چیت کر رہے تھے، ان کو سمجھ رہے تھے، پھر امریکہ کو ساتھ اس کے اوپر بارگیننگ ہو رہی تھی۔ تو اس کے بعد یہ دونوں ملکوں کے جو ایکسپرٹس ہیں اس کے اوپر بارگیننگ کرتے رہے، اور آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح طور پر اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ دوبارہ پاکستان میں جائے گا۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا جب جے ڈی وینس نے 21 گھنٹے کی ملاقات کرنے کے بعد، مذاکرات کرنے کے بعد پریس کانفرنس کی، اس کے اندر واضح طور پر پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے فیلڈ مارشل کی تعریف کی گئی اور کہا گیا کہ یہ ناقابل یقین میزبانی کی گئی ہے ان کی، اور بہت اچھا کردار ادا کیا ہے پاکستان نے اس مذاکرات کے اندر۔ آج امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا واضح طور پر اعلان کیا، اعتراف کیا کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل عظیم انسان ہیں اور ہمیں پاکستان ہی دوبارہ مذاکرات کے لیے جانا چاہیے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیں کسی اور ایسے ملک نہیں جانا چاہیے جس کا اس معاملے کے اندر کوئی کردار نہیں ہے۔ انہوں نے پاکستان کو دوبارہ مذاکرات کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے، اسلام آباد کو۔ اور ناظرین، دوسری طرف اگر بات کی جائے ایران کی، تو ایرانی وفد بھی، جس کے اندر ان کے وزیر خارجہ عباس عراقچی، ان کے اسپیکر پارلیمنٹ باقر کالیباف موجود تھے، ان کی جانب سے بھی اب دوبارہ واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ہم پاکستان جائیں گے اور پاکستان جا کر دوبارہ یہ مذاکرات ہوں گے اور اس کا دوسرا دور ہوگا۔ تو ایرانی قیادت کی جانب سے بھی پاکستان کے وزیر اعظم، پاکستان کے فیلڈ مارشل، پاکستان کے وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی باقاعدہ تعریف کی گئی ہے، اور پاکستان کی سفارتکاری کے گن گائے جا رہے ہیں پوری دنیا میں۔ یورپ کی بات کر لیں آپ، کسی بھی دنیا کے کونے کی بات کر لیں آپ، پاکستان کی قیادت کی تعریف کی جا رہی ہے، پاکستان کے سفارتی کردار کی تعریف کی جا رہی ہے۔ اور ناظرین، یہاں پر ایک اور چیز وہ یہ ہے کہ انڈین میڈیا دوبارہ رونا دھونا شروع کر دے گا۔ انڈین میڈیا کا پروپیگنڈا پھر ناکام ہوگا۔ پہلے مذاکرات کے دور میں انڈین نے پروپیگنڈا کیا اور وہ پروپیگنڈا ناکام ہوا، اور اس کے بعد اب جب یہ دوسرا مذاکرات کا دور شروع ہوگا تو انڈین میڈیا پھر پروپیگنڈا کرے گا، اور انہوں نے کہا تھا کہ جے ڈی وینس پاکستان میں محفوظ نہیں ہوں گے، تو اس پر ان کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا، اور جے ڈی وینس پاکستان آئے، 21 گھنٹے کی وہاں پر مذاکرات میں بیٹھے اور واپس بھی چلے گئے، تب بھی پاکستان کو سفارتکاری کے لیے چنا گیا۔ اور اب دوسری بار جب امریکی صدر خود یہ اعلان کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان جائیں گے اور پاکستان کے اندر جا کر مذاکرات کریں گے ایران کے ساتھ براہ راست، تو انڈین میڈیا کو پھر رونا دھونا شروع ہو جائے گا، اور انڈین میڈیا کو پھر رونا پڑے گا، کیونکہ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود پاکستان جانے کا اعلان کر رہے ہیں۔ پاکستان نے امریکہ کو دعوت نہیں دی کہ پاکستان کا دورہ کریں، امریکی صدر خود کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کرنے کے لیے
पाकिस्तान बेस्ट प्लेस है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल अजीम इंसान हैं, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अजीम इंसान हैं। उनका सिफारतकारी का किरदार बहुत अहम है और उन्होंने सिफारतकारी बहुत अच्छी की है। डोनाल्ड ट्रंप इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं और अब इंडियन मीडिया रोना धोना शुरू कर देगा। नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक हैरानकुन बयान देते हुए ईरान के साथ आइंदा मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान को तरजीह मकाम करार दे दिया है। ना सिर्फ ये बल्कि उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की कारकर्दगी को भी सराहते हुए कहा कि वो बेहतरीन काम कर रहे हैं और यही वजह है कि अमेरिका दोबारा पाकिस्तान में मुज़ाकरात पर गौर कर रहा है। नाज़रीन, इब्तिदा में ट्रंप ने इस खबर की तरदीद की, लेकिन फिर अचानक यू टर्न लेते हुए खुद ही इशारा दे दिया कि अगले चंद दिनों में कुछ बड़ा हो सकता है। पसे पर्दा बड़ी डील तैयार हो रही है। दूसरी जानिब ईरानी हुकाम भी वाजे कर चुके हैं कि अगर मुज़ाकरात का दूसरा दौर होता है तो पाकिस्तान उनकी पहली तरजीह होगी। जबकि आलमी खबरसां इदारों के मुताबिक अमरीकी और ईरानी वफूद इसी हफ्ते इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। पाकिस्तान वाकई एक बड़े अमन माहिदे का मेजबान बनने जा रहा है। ये मुज़ाकरात मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी को कम कर सकते हैं। नजरें अब इस्लामाबाद पर जम चुकी हैं, जहां अगले चंद दिनों में ऐसा कुछ हो सकता है जो आलमी सियासत का रुख बदल देगा। ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात बल्कि पूरी आलमी सियासत का रुख बदल सकते हैं। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात तुर्की में 17 अप्रैल को होगी। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के बयानात, दूसरी तरफ खित्ते के बड़े ममालिक की बैठक। क्या पसे पर्दा कोई बड़ी डील तैयार हो रही है? आने वाले चंद दिन सिर्फ खबरें नहीं, तारीख लिख सकते हैं। नाज़रीन, चीनी सदर ने भी कहा था कि हम दुनिया में जंगल का कानून नाफिज नहीं होने देंगे और मशरिक़ वस्ता में अमन होना चाहिए और यह बात बहुत अहम है। क्या यही बात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुज़ाकरात की टेबल पर दोबारा लाने पर मजबूर कर रही है? फैसला अब वक्त करेगा कि ये मुलाकातें दुनिया को अमन देंगी या एक नए बहरान का आगाज होगा। आज के व्लॉग से इतना ही। मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।